جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب صدر انجمن تاجران بلوچستان آزار گنجی زون کے، اور اس کے علاوہ جنرل سیکرٹری ہیں آل بلوچستان آرتین فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کمیشن ایجنٹ ایسوسی ایشن جناب آجی ظہور احمد کاکڑ صاحب۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں سر اپنے پروگرام میں، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آزار گنجی ہے یہاں پہ قائم جو فروٹ اینڈ ویجیٹیبل جو منڈی ہے یہ ایشیا کی سب سے بڑی منڈی سمجھی جاتی ہے، مگر بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ عدم سہولیات کے باعث بہت سارے مسائل ہیں۔ جب ہم آ رہے تھے تو یہاں ہم نے شاہراہ کی صورتحال دیکھی، تو یہ شاہراہ جو ہے ہر جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، اور کہیں پہ اب بارش کو ہوئے تقریباً ایک ہفتہ گزرے ہوئے ہیں، مگر یہاں ہم نے دیکھا کہ جگہ جگہ گٹر کا گندا پانی جو ہے نا وہ موجود تھا، اور لوگ بڑی اذیت میں دیکھے گئے یہاں پہ، اور جگہ جگہ ٹریفک جام۔ تو سر سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ ویلکم کہیں گے، اور پہلا ہمارا یہ آپ سے سوال ہوگا کہ یہ ایشیا کی سب سے بڑی منڈی سمجھی جاتی ہے، مگر عدم سہولیات کے باعث لوگوں کی مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ ایسے جنرل سیکرٹری آرتین فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کمیشن، تو سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی کمیٹی کیا کر رہی ہے اس حوالے سے، اور آپ لوگوں کا اصل میں کردار کیا ہونا چاہیے؟ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی ٹیم کا ٹوڈے بلوچستان کی آپ کے دوستوں کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں بلایا اس پروگرام میں۔ بات تو یہ ہے کہ ہمارے سبزی اور فروٹ کے کمیشن ایجنٹ، یہ ہم میزان مارکیٹ سے آتے ہوئے سرکی روڈ تھے، پھر منڈی تھی ہماری، اس کے بعد وہ آبادی کے لحاظ سے شہر میں وہ تنگ ہو کر پھر ہم لوگوں کو ایک پلان دیا گیا 1998 میں کہ آپ لوگوں نے شفٹ ہونا ہے آزار گنجی۔ یہ تھا کہ آزار گنجی شہر سے یہاں تک 18 کلومیٹر دور ہے شہر سے واقع، اور اس کے ساتھ ساتھ اس 18 کلومیٹر یہ ایک گنجان، ایک ایسا صحرا تھا کہ ان لوگ ہمارے سب سے پہلے ہمارے کمیشن ایجنٹ سبزی اور فروٹ کے وہ یہاں اس منڈی کو آباد کیا۔ پہلے تو یہ تھا ہمارے ساتھ کئی مسائل درپیش تھے راستوں میں ہمارے ساتھ، اور اسی طرح یہاں پہ کاروبار کرنا، نہ یہاں پہ کوئی آبادی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے یہاں تک قربانی، سبزی اور فروٹ کے تاجروں نے قربانی کر کر کے یہاں تک اس نہج پہ ہم پہنچے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی بڑا شہر بن گیا، ہول سیل مارکیٹ کے لحاظ سے، ٹرک اڈے کے لحاظ سے، بس اڈے کے لحاظ سے، کراچی ٹرمینل کے حوالے سے، اور یہاں پہ آس پاس رہائشی منصوبے، اسکیمات، ان سب کے بدولت یہ قربانی سب سے پہلے ہمارے سبزی اور فروٹ کے تاجروں نے دی تھی۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ بھی وعدہ کیا گیا تھا، کئی وعدے گورنمنٹ آتے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس حالات کی ذمہ دار جو ہے وہ گزری ہوئی گورنمنٹ اور موجودہ گورنمنٹ ہے۔ 2010 سے لے کر آج تک ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے بنیادی مسائل، آپ کو بتاتا چلوں کہ بیرون دنیا کو اگر آپ دیکھ لو، وہاں پہ بنیادی مسائل آپ کو دینے پڑتے ہیں، لینے نہیں پڑتے، لیکن افسوس ہمارا صوبہ بالخصوص ملک ہمارا بالخصوص ہمارا صوبہ اس نہج پہ پہنچا ہے کہ بنیادی حقوق جو ہے وہ ہمیں میسر نہیں۔ روڈوں کی حالت آپ خود دیکھ لو، اس کے ساتھ ساتھ سیوریج کا نظام، اور اس کے ساتھ ساتھ گیس، بجلی، یہ جو ہماری بنیادی حقوق ہے وہ کوئی بھی ہمیں میسر نہیں۔ اچھا یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں، آپ ہمیں یہی بتائیں کہ یہ جو صورتحال اس وقت اس منڈی کی ہے، جگہ جگہ سے شاہراہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، اور بالکل ایک ربط نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں جیسے کہ میونسپلٹی کے تحت آپ دیکھیں کہ ایک نقشہ ہوتا ہے، اس میں دکانوں کو ڈیزائن کیا جاتا ہے، یہاں پہ ہم نے ایک بہت بڑی بے ترتیبی دیکھی، اور جگہ جگہ ہم نے دیکھا کہ جہاں سے جو گزرگاہیں ہیں، جہاں سبزی منڈی کو جو راستے جاتے ہیں، وہاں پہ گھٹنوں گٹر کا گندا پانی دیکھا گیا۔ تو ایز اے کمیٹی کہ ایسے جنرل سیکرٹری تو آپ لوگوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، اور اگر جو ذمہ داری سے غافل ہیں تو آپ لوگوں نے اس حوالے سے کیا اقدامات کیے؟ آپ کا سوال بالکل بجا ہے۔ بات یہ ہے کہ
میں بحیثیت ایک جنرل سیکرٹری سبزی اور فروٹ کا اور پریزیڈنٹ آف انجمن تاجران کا ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے حقوق ہے، ہمارے مسائل ہے، ہم حکام بالا تک پہنچائے، لیکن حکام بالا جوں کہ تو بھی نہیں ہو رہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، گورنر سے لے کر ہمارے کیو ڈی اے کے جو چیئر پرسن تھی بشرارند صاحبہ، ان کو درخواستیں دے کر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے متعلقہ جو ہمارے سبزی اور فروٹ منڈی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے، ان کے پاس ہم گئے درخواستیں دے کر کہ ہمارے بنیادی مسائل، روڈ کا ہونا، ساتھ ساتھ سیوریج کا نظام کا ہونا، صاف پانی کا ہونا، اور روڈوں کا بالکل ٹوٹ پھوٹ، آپ بالکل یہ گڑھوں کا منظر پیش کر رہا ہے، اور سیلاب کا منظر، بارش کا ہوتے ہوئے ابھی 10 دن ہو گئے لیکن ہماری حالت وہی ہے بالکل۔ اس کی ذمہ دار معذرت کے ساتھ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ عرصہ 20 سال سے، یہ ہم 99 سے دیکھ رہے ہیں تاحال یہ جو صورتحال جب شروع میں یہ اشارہ بنے تو یقیناً اس اشارہ کی لوگ تعریف کرتے تھے، اور سب سے بیسٹ جگہ اسے کہا گیا تھا آب و ہوا کے لحاظ سے، مگر جو وقت گزرتا گیا تو اس کی جو حالت ابتر سے ابتر ہوتی گئی۔ اب صورتحال موجودہ آپ کے بالکل سامنے ہے، تو یہی میں دوبارہ آپ سے یہی سوال کروں گا کہ جب عام مسائل ہوتے ہیں تو آپ لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، گورنر ہاؤس کے سامنے آپ کے کئی دھرنے ہم نے دیکھے گئے ہیں، مگر جب بنیادی سہولیات کی بات آتی ہے وہاں یہ خاموشی کیوں ہے؟ آپ کی بات بالکل حق بجانب ہے۔ بات یہ ہے کہ جب سے منڈی اور ٹرک اڈا، بس اڈا یہاں پہ آئے ہیں، آباد ہوئے ہیں، وہاں جو 1998 یا 97 میں یہ روڈز اور یہ سیوریج کا نظام بنا ہے، اس کے بعد کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ کبھی یہ روڈ بنے ہیں یا کوئی یہ سیوریج کا نظام بنا ہے۔ جوں کہ تو ہے 1997 میں بنے، ابھی تک وہی ہے۔ یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ ذمہ داری ہمارے کچھ ایریا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو بس اڈا اور ٹرک اڈا ہے وہ محکمہ کیو ڈی اے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ 2010 سے ہم احتجاج بھی کر چکے ہیں، اور آپ کے میڈیا کے تھرو ہم لوگوں نے کئی پریس کانفرنسز بھی کی ہے اس پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے احتجاج بھی کیا ہے، اور اخباری بیانات وغیرہ یہ سب کر کے ہم یہاں اس نہج تک پہنچے ہیں کہ ہم مجبور ہو کر کیونکہ گورنمنٹ جو کہ تو بھی نہیں ہو رہا، ہم مجبور ہو کر ہم بس اڈا، ٹرک اڈا، تمام یونینز، اس تمام پارٹیاں اس میں، اور تمام اس میں جو ہمارے سیول سوسائٹیز ہے، ان سب کو اکٹھا کر کے ہم ہزار گنجی سے لے کر پریس کلب سے اسمبلی کے سامنے ہم لوگ ایک پیدل لانگ مارچ تشکیل دے رہے ہیں، مجبور ہو کر کہ گورنمنٹ نے کہ ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں ہمیں وہ مہیا کی جائے، ورنہ اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد ہم سخت احتجاج کرنے پہ بھی مجبور ہو جائیں گے۔ اچھا، دوسری بات میں یہ ہے کہ کہیں آپ لوگوں کی کمیٹیاں موجود ہیں، اور ہر کمیٹی یہ دعوے دار ہے کہ جی ہم یہاں کے مسائل جو ہے نا لوگوں کے حل کر رہے ہیں، یہاں کے جو دکاندار ہیں یا یہاں کے جو مزدور ہیں، تو یہ اس رسا کشی میں آپ نہیں دیکھتے کہ ان کے مسائل تو جو کہ تو ہیں، تو یہ اصل حقیقی نمائندے کون ہیں یہاں کے؟ بات یہ ہے کہ ہماری سبزی اور فروٹ منڈی 1994 کا ایکٹ موجود ہے کہ ہر منڈی کے لیے ایک مارکیٹ کمیٹی ہونا چاہیے، وہ سرکار کے تھرو ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ہر ایک ڈویژن میں جو سبزی اور فروٹ منڈی ہوتی ہے اس کے لیے ایک مارکیٹ کمیٹی، ایک گورنمنٹ کے طرف سے 9 ذمہ دار، ہمارے کوئٹہ ڈویژن کے جو ہے 9 ذمہ دار، اس کو کوئٹہ ڈویژن سے ہونا لازمی ہے، اور اس کا ذمہ دار ہونا لازمی ہے جو کاشت اگاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے 5 کمیشن ایجنٹ جو سبزی اور فروٹ کے ہوں گے اس میں ہوں گے، ایک ہمارا مشخور جو ہمارے پرچون بیچتے ہیں سبزی اور فروٹ وہ ہوگا، اس میں ایک صارف ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے مسائل کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ کوئٹہ ڈسٹرکٹ سے ہوگا، تو ان کو مسائل بخوبی علم ہوگا۔ حالیہ دنوں میں ایک میں سلیکشن ہی کہوں گا، سلیکٹڈ ہی کہوں گا، کیونکہ ایک چیئرمین آیا ہے، ان کا تعلق ضلع جوب سے ہے، اور اس میں ایک ممبر آیا ہے، اس کا تعلق بھی ضلع جوب سے ہے۔ میں اس بیس میں نہیں پڑھنا چاہتا، اس لیے کہ یہ چیئرمین اور اس کمیٹی کے خلاف ہماری یونین اور میں خود کورٹ گئے ہیں، ہائی کورٹ اور سیول کورٹ بھی گئے ہیں، تو ہماری کورٹ سے انشاءاللہ امید ہے کہ کورٹ انشاءاللہ انصاف، کورٹ کے ساتھ انصاف کی توقع ہے کہ وہ ہمارے جو حق ہے،
ہمارے جو ڈسٹرکٹ کوئٹہ کے ذمہ دار ہے اور اس طرح ڈسٹرکٹ کوئٹہ کے جو کمیشن ایجنٹ ہے ان کو حق دیں گے انشاءاللہ. ہماری کورٹ سے یہی ہے، کیونکہ میں اس پہ بحث اور نہیں کرنا چاہتا. ہمارے سلیکٹڈ چیئرمین ژوب سے آئے ہیں، ژوب کی اپنی منڈی ہے، ان کا اپنا مارکیٹ کمیٹی ہے، ان کا ہونا وہاں پہ لازمی تھا، لیکن ان لوگوں نے ہم پہ مسلط کیا. پتہ نہیں کہاں سے آیا، کہاں سے منتخب ہوا، نہ کوئی الیکشن ہوا اس کے تھرو، نہ کچھ بھی نہیں ہوا. بس سلیکٹ آ کر ان لوگوں نے اپنے چیئر سنبھال لیے، اور جو ہمارے مسائل موجودہ مسائل ہے ان کی تمام ذمہ داری اس سلیکٹڈ چیئرمین پہ ہوگی. اور ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے، آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ ہم اس مارکیٹ کمیٹی کو اپنی منڈی کے سبزی اور فروٹ منڈی کے ٹیکسز سے چلاتے ہیں. اس میں 187 ملازمین ہے، اور ہمارے اس پہ کچھ مشینگری وغیرہ ہے جو ہماری صفائی کرتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہم سالانہ 10 سے 15 کروڑ روپیہ مارکیٹ کمیٹی کو ٹیکس دیتے ہیں. وہ مارکیٹ فیس کی معذرت کے ساتھ 10 سے 15 کروڑ روپے آپ ماہانہ کے حساب سے، سالانہ کے حساب سے ٹیکس دیتے ہیں؟ ہم سالانہ کے حساب سے ٹیکس دیتے ہیں. جو ٹیکس آپ دے رہے ہیں، آج ہم نے وزٹ کیا یہاں پہ، تو جب ہم نے صفائی کی صورتحال دیکھی تو انتہائی خراب صورتحال تھی. اور آپ کے فروٹس اور یہ سبزی بالکل یہ لوگ جس طریقے سے بیچ رہے تھے، تو یہ بالکل لا کے بالکل خلاف ہے. اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پہ جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہے وہ بھی فعال نہیں ہے. یہاں پہ ریٹس کے حوالے سے ہم نے دیکھا یہاں پہ کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے. اور جس طریقے سے یہاں ہم نے بدبو محسوس کی، اور اس بدبو اور اس گندگی کے اندر یہ غذا جو بیچی جا رہی ہے، یہ براہ راست اس سے بڑی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صفائی کے بغیر، صفائی کیونکہ نفس ایمان ہے، اس کے باوجود ہم اس طرح کا عمل کر رہے ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ 10 سے 15 کروڑ روپیہ ہم سالانہ اس مارکیٹ کمیٹی کو ٹیکس دیتے ہیں. مارکیٹ فیس کے مد میں، اور لائسنس کی مد میں، ہمارے لیز فیس کی مد میں، ہمارے ٹرانسفر کی مد میں، اور کئی چیزیں ہیں کہ ہم ان کو مارکیٹ کمیٹی کو ٹیکس ادا کرتے ہیں. لیکن افسوس اس 10-15 کروڑ میں ہمیں 1 روپے بھی اس منڈی پہ خرچ نہیں ہوتا. صفائی کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ صفائی مارکیٹ کمیٹی کی ذمہ داری ہے. صفائی ہمارے سیوریج نظام کی یہ جو صفائی ہے اور ان کا بندوبست کرنا، یہ پورا مارکیٹ کمیٹی کی ذمہ داری ہے. لیکن مارکیٹ کمیٹی 10 سے 15 کروڑ روپیہ جو ہم سے ٹیکس لیتی ہے، اس کے مد میں 10 سے 15 لاکھ روپے بھی یہ سالانہ خرچ نہیں کرتے. سارے خرد برد ہو جاتے ہیں، کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے. اس لیے ہمارے حکام بالا سے، ہماری سی ایم سے، ہماری اسی گورنمنٹ سے، ہمارے جو منسٹر ہے زمرک خان اچکزئی، ان سے یہی مطالبہ ہے کہ اس پہ فی الفور ایکشن لے. اور ہمارے ادارہ نیب سے، اینٹی کرپشن سے ہمارے یہ ہے درخواست، یہی ہے کہ ان پہ ایک ایکشن لیا جائے اور ان کے جو کرپشن کا نظام ہے ان کو بند کیا جائے. خدا را یہ نہ ہو ہمیں اور احتجاج پہ مجبور نہ کیا جائے کہ ہم اپنے دکانوں کی چابیاں سیام ہاؤس یا گورنر ہاؤس میں جمع کریں گے، ہمیں اس نہج تک ہمیں نہ پہنچایا جائے. جی بہت شکریہ. آپ نے جو ہے نا بڑے واضح طریقے سے اپنے مسائل بھی بیان کیے. تو ناظرین کرام، اصل بات یہ ہے کہ جی ایک عام صارف جب منڈی میں آتا ہے تو خصوصاً بارش کے دنوں میں تو بالکل پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. مرد حضرات جو ہے نا یہاں پہ بمشکل ہی چل پاتے ہیں، اور ہم نے یہاں پہ ٹریفک کو جگہ جگہ جو ہے نا جام ہوتے ہوئے دیکھا. اور اس کے علاوہ یہاں پہ صفائی کا جو فقدان ہے، کوئی ذمہ داری لینے کو قبول نہیں ہے. اور ایشیا کی سب سے بڑی منڈی کے دعوے دار ہیں یہ لوگ. سالانہ 10 سے 15 کروڑ روپے ٹیکس کی مد میں بھی لیے جاتے ہیں، مگر کارکردگی صفر ہے. تو یہ عوام ہی فیصلہ کرے گی کہ آیا اس کا ذمہ دار کون. تو انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان مرتضی انجم کو اجازت دیجیے.